دعا کی 3 صورتیں بن رہی ہیں۔ ایک یہ کہ ہدایت کی دعا کرنا، ایک یہ ہے کہ خیر کی دعا کرنا، ایک یہ ہے مغفرت کی دعا کرنا۔ تو ہدایت کی دعا کرنا دنیا کے تمام لوگوں کے لیے جائز ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو یا کوئی ہو، ہدایت کی دعا سب کے لیے جائز ہے۔ خیر کی دعا صرف مومن کے لیے کر سکتے ہیں، کافر کے لیے اگر کرتے ہیں تو گناہ حرام ہے۔ خیر کی دعا یعنی اچھائی کی دعا کرنا کافر کے لیے حرام ہے، اور کافر کے مغفرت کی دعا کرنا، بخش دیا جائے، یہ کفر ہے، جس کو میں نے کل عقیدے کے طور پہ بیان کیا تھا۔ تو گویا کہ دعا کی 3 صورتیں بن گئی کفار کے تعلق سے۔ ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، خیر کی دعا حرام ہے یعنی گناہ کبیرہ، اور مغفرت کی دعا کرنا ان کے لیے کفر ہے باقاعدہ۔ جو بندہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا وہ مسلمان رہے گا ہی نہیں، یہ میں نے کل بتا دیا ہے۔ آج عقیدہ دیکھیں، مسلمان کو مسلمان سمجھنا، کافر کو کافر سمجھنا، یہ بھی ضروریات دین سے ہے۔ مسلمان کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا، کافر کو کافر ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، ہے نا سورۃ 30ویں پارے میں، اے محبوب آپ کافروں سے کہیے۔ تو جب قرآن میں کافر کہہ رہا ہے اور اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے، تو ایک جماعت نکلی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے کافر کسی کو مت کہو، ہو سکتا ہے ایمان پہ مر جائے۔ بھائی جب مرے گا ایمان پہ تو اللہ جانے اس کا معاملہ، ابھی تو وہ کافر ہے نا، ابھی وہ کافر ہے تو اسے کافر کہا جائے گا، یہ ضروریات دین ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، اور خود نہیں کہہ رہا ہے، محبوب سے بھی کہلوا رہا ہے، یعنی قرآن بھی کہہ رہا ہے کافر اور نبی سے بھی کہہ رہا ہے قل آپ بھی کہیے کافر۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں کہیں گے؟ پتہ یہ چلا کہ کافر کو کافر کہنا، مسلمان کو مسلمان کہنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے، قرآن کا حکم ہے۔ اگرچہ کسی خاص شخصیت کی نسبت یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان یا معاذ اللہ کفر پر ہوا، یہ یقین تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ ایمان پہ مرا یا کافر مرا، مگر قرآن و حدیث کا جب حکم ہے تو بندے کو اسی پر عمل کرنا ہے جو قرآن و حدیث کا حکم ہے۔ ہم نہیں جانتے وہ کیا مرا، تو نہیں جانتے تو اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، لیکن کسی کافر کے تعلق سے پوچھ لیا جائے تو قطعی اور یقینی طور پہ آپ کو منہ سے کہنا پڑے گا کہ یہ کافر ہے، اس کو چھپا نہیں سکتے۔ کیوں؟ آگے دیکھیے، قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ جو بندہ قطعی کافر ہو، آپ دیکھ رہے ہیں مورتی کے سامنے وہ سجدہ ریز ہے، پھر بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو پھر آپ کے ایمان میں کمزوری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہے، پھر بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، پھر آپ کے ایمان میں کمزوری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، نبی کو گالیاں دے رہا ہے، یعنی کفر کے بہت سارے وہ ہیں، اس میں سے کوئی دیکھ کرتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہے، تو پھر آپ کے ایمان میں کمزوری ہے۔ جب قرآن و حدیث نے واضح طور پہ کہہ دیا یہ کفر کے راستے ہیں، یہ ایمان کے راستے ہیں، اور آپ کفر کے راستے پر چلتے ہوئے بندے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں چپ ہو جاؤ، ہو سکتا ہے ایمان پہ مر جائے، ہو سکتا ہے مر جائے، تو جب مرے گا تو دیکھیں گے، جب مرے گا تو دیکھیں گے۔ تو ہم کسی کے دل کی بات نہیں جانتے، تو قرآن و حدیث کا جو حکم ہے، ظاہر کیا دیکھ رہے ہو تم، ظاہر میں جو دکھ رہا ہے آپ کو وہی بولنا ہے۔ خاتمہ پر بنا روز قیامت اور ظاہر پر مدار حکم شرع ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ کوئی کافر مثلاً یہودی یا نصرانی یا بت پرست مر گیا تو یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کفر پر مرا، مگر ہم کو اللہ و رسول کا حکم یہی ہے کہ اسے کافر ہی جانیں گے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم، تو ہم کو جو حکم ہے وہی ہمیں کرنا ہے نا۔ اس کی زندگی میں اور موت کے بعد تمام وہی معاملات اس کے ساتھ کریں جو کافروں کے ساتھ کرتے ہیں، مثلا میل جول، شادی بیاہ، نماز جنازہ، کفن دفن۔ جب اس نے کفر کر لیا تو فرض ہے کہ ہم اسے کافر ہی جانیں گے۔ اس کے شادی بیاہ اور تمام چیزوں میں نماز جنازہ، کفن دفن، جب کفر پہ مرا تو اس سے کچھ کرنے کا مطلب ہی نہیں رہا۔ اور خاتمہ کا حال علم الہی پر چھوڑ دیں، مرتا کیسے ہے، مومن یا کافر، یہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں، اللہ کیا کرنے والا اس کے لیے۔ جس طرح جو ظاہراً مسلمان ہو اس سے کوئی قول و فعل خلاف ایمان نہ ہو، فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی جانیں۔ جیسے ایک بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، پوری زندگی مسلمان رہا، اب ہم نہیں جانتے کہ اس نے دل میں کیا رکھا ہے، کفر کیا کہ نہیں کیا، تو ہم کو حق نہیں پہنچتا کہ اسے ہم کافر کہیں۔ تو جیسے مومن کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، ویسے کافر کے لیے ہم چپ نہیں رہ سکتے، اسے کافر کہیں گے۔ مومن کو مومن ہی کہا جائے گا، کافر کو کافر ہی کہا جائے گا۔
دیکھیے یہاں تھوڑی سی تشریح بھی کی ہوئی ہے. اس زمانے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں جتنی دیر اسے کافر کہو گے اتنی دیر اللہ اللہ کرو، یہ ثواب کی بات ہے. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں، اور جب یہ کتاب لکھی گئی ہے اس وقت بھی لوگ کہتے تھے، جبھی تو لکھی گئی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ کافر کافر کا وظیفہ کر لو؟ ہم بھی تو یہ نہیں کہتے کافر کافر کا وظیفہ کرو، اللہ اللہ ہی کا وظیفہ کرو. لیکن اگر کوئی پوچھ لے، مقصود یہ ہے کہ اسے کافر جانو، پوچھا جائے تو قطعاً کافر کہو، مقصود یہ ہے. ہم بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ کافر 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 کہتے پھرو، لیکن جو بندہ کافر ہے اس کو کافر جانو، اور اگر کوئی پوچھ لے کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا، تو کہو یہ کافر ہے، یہ کہو کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے اسے کافر کہا جائے، تو قرآن کا حکم ہے تو ہم مانیں گے، اسے کہیں گے. نہ یہ کہ اپنی صلح کل سے اس کے کفر پہ پردہ ڈالو، یہ تمہارا ہمارا کام نہیں ہے کسی کے کفر پہ پردہ ڈالنا، یہ اللہ اور رسول کا معاملہ ہے. وہ جانا ہمارے سامنے اس نے کفر کیا ہوا ہے تو ہم اسے کافر ہی جانیں گے. جب وہ ایمان کی باتیں کر لے گا، مومن ہو جائے گا، تو ہم اپنے سینے سے لگا کے اسے مسلمان سمجھیں گے، اور اس کے ساتھ معاملات ایمان والا مسلمانوں والا کریں گے، کفن دفن شادی بیاہ سب چیزوں میں. تو یہ ہے اپنا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اور یہ ہے مسئلہ. تو اس پہ اگر ہم سنی صحیح العقیدہ ہیں تو اس پر سختی کے ساتھ ہمیں عمل کرنا ضروری ہے.